الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پہ. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزو، کائنات کی سب سے عظیم ہستی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول کی محبت ساری کائنات کی تمام چیزوں میں ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کائنات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل تکریم و عزت کوئی نہیں. نمبر ایک، اس بات کا خوب احساس پیدا کر لیں اور پھر اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس لاک ڈاؤن میں موقع دیا ہے کہ ابھی بھی پوری طریقے سے حالات کھلے نہیں ہیں. بہت ساری مسجدوں میں بیانات پر پابندی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں بیان بھی ہو رہا ہے. آپ لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے بھی ہیں، بعد میں بھی لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کی سب سے پہلے تو جو لوگ اس کی انتظامیہ میں، خصوصاً ہمارے پرویز بھائی اور ذمہ داران سوسائٹی کے قابل مبارکباد ہیں، اور یہ ثواب کا ایک ذریعہ ہے. میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، حوصلہ افزائی کے لیے، کہ الحمدللہ ہفتے میں 50,000 سے زیادہ لوگ تقریباً سنتے ہیں بیان، جمعہ کی کلپ اور جمعہ کے شارٹ کلپس. تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، نوجوانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، توبہ کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو الحمدللہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور نوجوان طبقہ دین سے جڑ بھی رہا ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے. تو بھائی، پچھلے جمعہ میں نے بات جو کی تھی وہ عشق رسول اور محبت رسول کے سلسلے میں، آج میری یہ بات اسی کا تتمہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ، اسی مہینے میں حضور کی ولادت کے سلسلے میں بھی تاریخی اقوال ہیں اور وفات کے سلسلے میں بھی. تو چونکہ مناسبت ہے تو ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے، اور حالات بھی دنیا کے اس وقت ایسے بنے کہ محبت رسول اور عشق رسول پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرے بات کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر دوں کہ ہم باتیں خوب کر لیں اور عمل نہ کریں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے
ملاقات ہوئی، فرمایا عمر کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے خاندان و کنبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میری جان کا بس مجھے میرے آپ سے اور میری جان سے بڑی محبت ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور نے یہاں فرمایا، حضرت عمر نے یہاں کہا، آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فوراً فرمانے لگے اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے عمر۔ اور حضرت انس کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس ابن مالک، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو من والدہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ اور کنبے اور خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حضور کو دیکھ کر، حضور کو سن کر، حضور کے ساتھ رہ کر ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ صحابہ نے اپنی پوری زندگی کے تمام اعمال کو حضور کے مطابق بنا لیا تھا۔ یہی تو محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور ان کی محبت معمولی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ محبت شدت والی تھی۔ محبت محبت تو کہتے سبھی، وہ محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں، وہ محبت محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ تو محبت تو شدت کا تقاضا کرتی ہے، اور ایسی ویسی محبت نہیں تھی۔ حضور گزر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ قبہ کس کا ہے، یہ بلند عمارت اور یہ 2 منزلہ عمارت یہ کس کی ہے؟ تو صحابی وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ حضور نے ناگواری کا کچھ اظہار فرمایا کہ ہر تعمیر انسان کے اوپر وبال ہوا کرتی ہے، ہر تعمیر انسان کے اوپر وبال ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا صحابی کو معلوم ہوا، دوسرے صحابی نے بتایا کہ حضور یہاں سے گزر رہے تھے اور حضور گزرتے گزرتے فرمانے لگے کہ یہ قبہ کس کا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر تعمیر وبال ہے، جو ایسی تعمیر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ تو وبال ہے، اس کا حساب دینا انسان کو۔ وہ صحابی نہ حضور سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بلکہ گئے اور انہوں نے اپنا قبہ ڈھا دیا۔ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، یہ کیا پہن رکھا ہے، یہ کیسا کپڑا پہنا ہے؟ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، جا کر اتار دیا، دوبارہ زندگی میں اس کپڑے کو نہیں پہنا۔ حضور نے اپنا خون مبارک، دم مبارک دیا، لے جاؤ اس کو دفنا دو۔ عبداللہ بن سنان کا واقعہ ہے غالباً، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے اور اس خون کو لے جا کر پی لیا۔ حضور کو معلوم ہوا، کیونکہ حضور کے فضلات، حضور کا خون، حضور کے بال، تمام چیز پاک ہے۔ انہوں نے جب خون کو پیا تو حضور کو معلوم ہوا، فرمانے لگے جس کے خون میں میرا خون مل جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اوہو، عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ملک سے یا کسی علاقے سے ایک سردار آیا، اس نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب دنیا کے بادشاہوں کے واقعات ہم نے سنے ہیں، ان کی فریفتگی کے، ان کی عاشقی کے، ان کی جانثاری کے، کہ ایسے عجیب ہیں وہ کہ کوئی مر مٹنے کو تیار ہے، کوئی کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن صحابہ جیسا عاشق نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ تو عجیب و شاق کی جماعت ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، معتبر رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ معتبر رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ تو یہ صحابہ تو عجیب دیوانگی کے عالم میں، وہ کہہ رہے یہ کیسے لوگ ہیں؟ حضور وضو فرما رہے ہیں تو وضو فرماتے وقت حضور کے جسم اطہر سے جو پانی کے قطرات گر رہے ہیں، وہ پانی کے قطرات صحابہ آپس میں لینے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میں لے لوں اور میں لے لوں، یا ہاتھوں سے گرے تو کوئی مل لے،
چہرے انور سے گرے تو کوئی ملے. یہ عجیب وارفتگی کا اور فریفتگی کا اور عاشقی کا عالم ہے. سولی پر لٹکے ہوئے ہیں, جان بالکل جانے کا موقع ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچا دوں. گرجدار آواز میں چیخ کر کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو. محمد, میں اپنی جان کو ایک نہیں 70 دفعہ قربان کرنے کو تیار ہوں, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد عربی کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے. عجیب عشق کا عالم ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہجرت کا سفر ہے, سفر ہجرت پر حضرت ابوبکر صدیق کو رات کے وقت آپ نے لیا اور روانہ ہوئے. آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ چلتے ہیں تو آپ کے نشانات قدم زمین پر پڑتے جاتے ہیں, اور دیکھنے والا آپ کے حضور کے پیروں کی مبارک بناوٹ ایسی ہے کہ دیکھنے والا یہ انداز کر لیتا ہے کہ یہاں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو حضرت ابو صدیق اپنے کندھوں پر آپ نے اٹھایا ہے. ذات نبوت کو کندھوں پر جس نے اٹھایا وہ صدیق اکبر ہیں. حضور کو لے کر چل رہے ہیں, عمر دونوں کی برابر ہے, بالکل سیم ایج ہے, اور تمام مشابہت بھی بہت زیادہ ہے. حضرت صدیق اکبر کو نسبت اتحادی ملی ہوئی ہے اللہ کے رسول سے, ہو بہو ایسے ہی لگتے ہیں. تمام عادات و شمائل و کمالات و صفات جیسے لگتا ہے حضور نے منتقل فرما دی ہوں ابو بکر صدیق کے اندر. لے کر چل رہے ہیں ذات نبوت کو. جب غار حرا میں پہنچے آپ نے, عجیب عشق کا عالم ہے نا, ایسی مثال تو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ حیران ہے کہ عجیب و غریب یہ عشق اور محبت ہی تو تھا جس نے پوری دنیا کے اندر حضور کے نام کا ڈنکا بجا دیا تھا. اسی کو یہ سچی محبت ہے. لیلا مجنوں کی داستانیں فضول معلوم ہوتی ہیں, عشق معشوقے کی محبتوں کے فرزان افسانے فضول معلوم ہوتے ہیں جب ان صحابہ کے عشق کے واقعات کو دیکھیں. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں. غار میں معمولی معاملہ نہیں ہے, اور یہ کوئی صحابہ سے جو چیز اس امت کو سب سے زیادہ ملی ہے وہ حضور پر مر مٹنے کا جذبہ ملا ہے. باطل یہ بات اچھی طرح جانتا ہے. ان کی صفوں میں جو ہلچل مچتی ہے اسی بات سے مچتی ہے کہ محمد کے دیوانوں کو نہ چھیڑو. یہ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے ناموس, آپ کی حرمت, آپ کے پاکیزہ نفوس کی اور آپ کی پاکیزہ زندگی کی بات آئے گی تو یہ سب کچھ لٹا دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ تو لٹا ہی دیا تھا, جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اسلام کو, جب اللہ کے رسول نے اسلام بتایا, ابوبکر صدیق نے سپورٹ کیا. اہل مکہ نے مار مار کر لہو لہان کر دیا, خون سے تر بتر بدن, جسم ٹوٹا ہوا بدن. اس کے باوجود بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے بعد جب ہوش آیا, میرے محبوب محمد الرسول اللہ کہاں ہیں. اپنے درد کا اظہار نہیں کیا, اپنے غم کی کیفیت کو نہیں بتایا, اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کا شور نہیں مچایا, بلکہ فرمانے لگے میری جان قربان ہو محمد عربی پر. میرے محبوب محمد عربی کا معنی کا عجیب پاگل پن کے عالم میں, اس کی وجہ سے تجھے ماریں پڑ رہی ہیں, چوٹیں لگنے کہ بھول گیا ہوں میں سارا درد اور غم محمد عربی کی محبت میں, اور ان کی سچائی, صداقت و امانت و دیانت و اخلاق و کردار نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے. میں جنت کا طلبگار ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو یہی ابوبکر صدیق ہیں. ساری زندگی تو جانثاری کا ثبوت دیتے رہے. نبوت کے 13ویں سال میں جب ہجرت کا موقع آیا, اپنے آپ کے اپنے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا, لے کر گئے. سراغ تھے غار کے اندر, غار ثور میں, سارے کپڑوں سے بند کر دیے. جو کپڑے ختم ہو گئے, چیزیں ختم ہو گئیں کہ اب بند کس سے کریں. تو حضور اقدس جگہ کم تھی, جگہ تنگ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود مبارک میں سیدنا ابوبکر صدیق نے لٹایا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں لٹایا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوہو کیا مقام ہے. آپ کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے, اور عجیب و غریب مقام ہے حضور کا کہ گود میں آپ کی زلفیں بھی نظر آ رہی ہیں,
14ویں رات سے خوبصورت چہرہ بھی نظر آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق براہ راست ذات نبوت سے اور چہرے نبوت سے فیض لے رہے ہیں. آپ دیکھتے جا رہے ہیں نبوت کی ذات کو اور آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں. ایک سوراخ دیکھا جہاں سے کچھ نظر آنے کے چانسز تھے, اس کو بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ہاتھ اپنا انگوٹھا لگا دیا وہاں پر کہ وہ بھی بند ہو جائے کہ دیکھنے والا نہ دیکھ سکے. کسی ڈسنے والے نے, موذی جانور نے ڈس لیا. اب جب ڈسا ہے تو بدن تو تل ملا اٹھا ہے نا, زہر جب اندر گیا ہے. اور لیکن حضور گود میں پڑے ہیں, اس کا اتنا خیال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بدن میں جنبش بھی نہ ہونے دی, نہ ہلے نہ ڈولے نہ آپ تل ملائے. جیسے جب آپ کے چہرے انور سے, حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے سے آنسو گرے ہیں اور حضور کے رخ مبارک پر پڑے ہیں, تو فرمانے لگے ابوبکر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں نے ہاتھ یہاں رکھا ہے, کسی نے کاٹ لیا. آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور لعاب مبارک نکال کر جب اس انگلی پر لگایا وہ بالکل شفا کا کام کر گیا, بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ عشق اور ایسی یہ محبت کی عجیب داستان ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر حیران, یہ کیا قوم ہے. کہنے لگا وہ دور سے آنے والا صحابی میں دیکھ رہا ہوں, کسی بادشاہ پر لوگ ایسے نہیں مر رہے, کسی صاحب ثروت پہ نہیں مر رہے, کسی مال والے پر نہیں مر رہے, کسی کمال و جمال والے پہ نہیں مر رہے. یہ محمد پر عجیب جادو اس نے کر دیا ہے, یہ مر رہے ہیں اس پر. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں رات کا وقت ہے, چاند کو دیکھ رہا ہوں, کبھی چاند کی طرف نظر اٹھاتا ہوں, کبھی محمد عربی پر نظر ڈالتا ہوں, کبھی چاند کی طرف نظر ڈالتا ہوں, کبھی پھر محمد عربی پر نظر ڈالتا ہوں. بالآخر فیصلہ نہیں ہو پا رہا کون خوبصورت ہے. یہ شاعر نے اس بات کو ان اشعار میں پرو دیا. چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے, چاند میں ہے چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. جب حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں چاند پہ بھی دیکھتا ہوں, حضور کو بھی دیکھتا ہوں, بالآخر یہ فیصلہ کر گیا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے, محمد عربی کا رخ انور خوبصورت ہے. تو ایسے مر مٹے تھے یہ صحابہ ایک ایک چیز نے. اور حضرات صحابہ کی عجیب بات شمائل میں روایت موجود ہے, شمائل ترمذی میں حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی آنکھ بھر کر آپ کا جمال ایسا تھا, آپ کا کمال ایسا تھا, آپ کا جلال ایسا تھا, آنکھیں اٹھا کر آنکھیں بھر نگاہ محمد عربی کو نہ دیکھ سکے. اس کے بعد بھی حضور کی آنکھوں کی جب صفت بیان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں حیران ہو جائیں کیا الفاظ نقل کرتے ہیں. آپ کے چہرے انور سے لے کر آپ کے پیر مبارک تک, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ کیسا تھا, آپ چلتے کیسے تھے, آپ بولتے کیسے تھے, آپ کھاتے کیسے تھے, آپ مسکراتے کتنا تھے, آپ نے منہ کھول کر زندگی میں کتنی بار مسکرایا, آپ جب روتے تو کیا عالم ہوتا, آپ جب غصے میں ہوتے تو کیا عالم ہوتا, آپ جب کسی کے ساتھ شفقت فرماتے تو کیا عالم ہوتا. یہ حضور کی پوری زندگی کو صحابہ اس طرح بیان کر رہے ہیں گویا اپنی آنکھوں سے عکس جمیل کا نظارہ کر رہے ہوں. تو آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں ہم بے عمل لوگ ہیں, اور ہماری زندگی میں حضور کی صحابہ کے اندر دو باتیں تھیں, درجہ کمال کا عشق اور حد درجہ جذب عمل. اور ہم کہیں نہ کہیں ہمارے اندر محبت تو ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں مس کنسپشن ہے, تھوڑا مس گائیڈ ہو رہے ہیں ہم لوگ. عشق اور محبت نام ہے عمل اور تابع داری کا, عشق و محبت نام ہے مر مٹنے کا, عشق و محبت نام ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا. ایسی نہیں محبت نہیں, یوں ہی دعوے نہیں چلتے. صرف لیلا اور مجنو کی محبت کی داستانیں سنی ہے نا, اس کو اس سے محبت ہے تو کیا کہہ رہا ہے, اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی لیلا کی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی یہاں طواف کرتا ہوں, کبھی وہاں گھومتا ہوں, اور اس کی گلیوں کا طواف کرتے کرتے اس کی در و دیوار کو بھی چومنے لگا ہوں. لیلا نے محبت میں عاشق نہیں بنایا, بلکہ گھر میں رہنے والی اس در و دیوار کا عاشق نہیں ہوں, لیلا کا عاشق ہوں. تو در و دیوار سے محبت ہے, تو ہمیں تو حضور کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے, حضور کے ہر عمل سے محبت ہونی چاہیے. اور عمل اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں کریں. پھر آج جو پورے عالم کے اندر سازش ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر
حضور کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور بد اخلاقیاں کی جا رہی ہیں، یہ کیوں کی جا رہی ہیں کہ ہم عمل سے کورے ہیں۔ اگر ہم عمل پر آ جائیں، عمل کرنے لگ جائیں، ہمارا چہرہ حضور کے چہرے کے مطابق، داڑھی کے رکھ لینے سے اگر چہرہ بدنما ہوتا، داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو آپ کی داڑھی مبارک کی کیا صفت بیان کرتے ہیں صحابہ، کبھی اس کو بھی تو پڑھیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا حلیہ کیسا نقشہ کیسا کھینچا ہے صحابہ نے، صحابیہ کیسے بتاتی ہیں کہ حضور کیسے تھے۔ او ہو حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دیتا تھا، اور اس قدر خوشبودار ہوتا تھا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، یا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بچوں کو شیشیاں دے کر بھیج دیتی تھی، یہ شیشیاں لے جاؤ اور آپ کے قطرے جو جسم اطہر سے گریں ان شیشیوں میں بھر لانا۔ عطر کوئی خوشبودار نہیں ہوتا، جب میں محمد عربی کا پسینہ عطر میں ڈالتی ہوں تو ایسا مہک اٹھتا ہے کہ اس جیسا عطر پورے مکہ میں کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی اعلیٰ اور بلند ہے، اس کے باوجود ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ نہ حضور سے ویسی محبت ہے نہ عشق ہے۔ مر مٹنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، مر مٹنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے کہ مر مٹیں اور لگا دیں اپنے آپ کو۔ صحابیات کو کیسے عشق ہوا تھا اور کیسی محبت ہوئی تھی پیارے آقا مدنی کی زندگی سے اور آپ کی ذات سے۔ موقع آیا دین کا اور میدان جنگ کا، فرمانے لگی میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں محمد رسول اللہ، میرا چھوٹا سا بچہ لے جاؤ، جب آپ پر کوئی تیر پڑے تو اے محمد عربی میرے بچے کو سامنے کر دینا کہ آپ کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ جنگ کا میدان ہے، صحابی رسول سامنے، حضور پر تیر آتا، عاشق عاشق یہ ہیں سچے عاشق۔ آپ نے اپنا ایک بازو کر دیا، ایک ہاتھ، تیر آیا کٹ کر گرا، دوسرا بازو کر دیا کٹ کر گرا، پورا جسم چھلنی ہو گیا تیر سے، بالآخر شہید ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا حضور وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو آپ کا دفاع نہ کر سکے، جو آپ کو بچا نہ سکے؟ تو ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت۔ مر مٹنا ہر کوئی چاہتا ہے، حضور کی ناموس و عزت پر جان دینا ہر کوئی چاہتا، جینا کیوں نہیں چاہتے حضور کے مطابق؟ مر مٹنا تو اکثر ہمارے لیے مشکل ہے کہ مر جائیں حضور کے نام پر، آسان نہیں ہے، لیکن جینا تو سب کے لیے آسان ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، زندگی محمد، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آدمی، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو میری امت کے بگاڑ کے وقت زندہ کیا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، آپ نے فرمایا جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو حضور نے فرمایا کہ شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور بعض روایات میں 100 شہیدوں کے برابر۔ اور شہید کا مقام کیا ہے؟ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو باتیں کرنا آسان ہے، اب عمل کا تقاضا اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کو بتا دیں، اہل یورپ کو بتلا دیں، اہل فرانس کو بتلا دیں، اقوام مغرب کو بتلا دیں، اور پوری یورپین کنٹریز کو بتلا دیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ 1000 نوجوان ایک علاقے کا یہ ارادہ کرے کہ داڑھی اب نہیں کٹوائیں گے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں ہوتی، اور پھر ہم دعوے کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دائمی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے، یہ سنت وہ ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ کیسی جوانی، کیسی داڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر نظر نہیں آتا عجیب و غریب نوجوان؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی صحابی نہیں ہیں، عجیب و غریب ناز و نعمت میں پلنے والے صحابی ہیں۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1500 درہم، حساب لگا لو، کیلکولیشن کر لو، عقل فیل ہو جائے گی، اتنے مہنگے جوڑے پہننے والے صحابی، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے مصعب بن عمیر گزر جائیں، مدینے کی لڑکیاں کہہ دیں کہ مصعب گزرا ہے، خوشبوئیں اتنی اعلیٰ لگا رہے ہیں، جسم اتنا پیارا اور اتنے خوبصورت حسین و جمیل، اس کے بعد بھی حضور پر ایسے مر مٹیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بوسیدہ لباس پہنا ہے۔
ہم سے داڑھی نہیں رکھی جا رہی حضور کے عشق و محبت میں. قیامت کے روزے اطہر جب انسان قبر میں جائے گا اور قیامت کے دن اس ایک سنت کو تو زندہ کر لیں, ایسے پتہ چلے گا کہ حضور پر مر مٹنے والے لوگ ہیں. یہ دائمی سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو نہیں رکھ رہا اس کو رکھنے والے حقیر نہ سمجھیں, جو نہیں رکھ رہا اس کو رکھنے والے حقیر نہ سمجھیں, لیکن جو نہیں رکھ رہا وہ اپنا احتساب خود کرے, وہ اپنا احتساب خود کرے. کہتے ہیں جی شادی نہیں ہوگی داڑھی رکھنے کے بعد. ارے بھائی جس حضور کو داڑھی کے بعد 11 مل گئی تجھے ایک نہیں ملے گی؟ عجیب و غریب فلسفہ ہے یار, سمجھ رہے ہیں؟ تو رہا سوال یہ کہ دنیا کے بڑے مسائل ہیں تو اللہ سب حل کرے گا, یقین پیدا کریں. تو جو کچھ آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ کہ حضور کی محبت کو دلوں سے نکال دیا جائے, لیکن یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر فرانس نے اور وہاں کی حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کے طور پر جو حالات بنے, اس اعتبار سے فرانس کا اور اس کے پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ کیا گیا, اس سلسلے میں میری کلپس آ چکی ہیں, وہ آپ لوگ سن لیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا پیغام اور حضور کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی کو حضور کے مطابق بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی سنت پڑھ